السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ خوش رہیں، جہاں رہیں اور آباد رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہم سب پہ بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سنڈریلا نے، جو کہ سندھ میں رہتی ہیں۔ سنڈریلا بتاتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سٹوری میرے ابو نے مجھے سنائی ہے، اور یہ سٹوری ان کے بچپن کا واقعہ ہے، جو کہ بالکل سچی خوفناک کہانی ہے۔ سنڈریلا بتاتی ہیں کہ ان کے والد صاحب جب اپنے بچپن میں تھے تو سندھ والی سائڈ پہ ہم لوگوں کا گاؤں تھا۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میرے کچھ فرینڈز میرے پاس آ جاتے تھے، اور ہم سب لوگ کھیلنے کے لیے اپنے گاؤں میں ایک گھر کی طرف جایا کرتے تھے، جو کہ وہ جو گھر تھا وہ گاؤں سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ ہم لوگ ادھر کھیلا کرتے تھے، اس کے قریب جا کر، کبھی اس کے اندر جا کر کھیلا کرتے تھے، کیونکہ وہ جو گھر تھا وہ ٹوٹلی بند تھا۔ ایک دن دوپہر کے ٹائم ہم سارے دوست اس گھر کے قریب کھیلنے کے لیے گئے، تو اس گھر کی ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ مٹی کا گھر تھا، اور یہ پرانے دور کی بات ہے۔ تو ابھی ہم اس گھر کے قریب پہنچے ہی ہیں تو اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر سے بونے قد کے دو مخلوق باہر نکلی ہیں، جن کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال ہیں اور آنکھوں میں سے سرخ انگارے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی میرے ابو نے اور ان کے دوستوں نے ان کو دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور ان کو بہت شدید بخار ہو گیا۔ نیکسٹ ڈے اسی سائٹ پہ وہاں پہ کسی کی شادی تھی، تو دلہن اس گھر کے قریب کہیں حاجت کے لیے گئی، تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ جیسے ہی وہ حاجت کے لیے ادھر پہنچی ہے تو ادھر سے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر سے وہی بونے قد کی کوئی 3 سے 4 مخلوقات باہر نکلی ہیں، جن کے جسم اور ہاتھ پاؤں بالوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس دلہن نے ان کو دیکھا تو وہ چیخ مار کر وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ لوگ دلہن کی چیخ پہ جب ادھر آئے تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ اس کو جب ہوش آئی، اس نے وہ ساری بات ان کو بتائی، جس پہ اب گاؤں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ وہ مخلوق اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر نکلتی تھی اور قریب ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر چلی جاتی تھی، لیکن وہ مخلوق کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ نظر آنے لگ گئی تھی، اور لوگ اس سے بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ بالآخر گاؤں والوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کسی اللہ والے کو بلاتے ہیں۔ پھر اس اللہ والے کو ادھر بلایا گیا۔ جیسے وہ اللہ والا اس گھر کے اندر گیا تو انہوں نے اس مخلوق کو اس گھر کے اندر تک قید کر دیا، اور اس دیوار کو اوپر کی طرف چنوا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ مخلوق آج تک اس گھر میں ہے۔ ابھی تک وہ گاؤں اور وہ گھر ادھر موجود ہے، اور اس مخلوق کو اس گھر کے اندر دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ اس گھر سے باہر نہیں آتی۔ لیکن جب بھی وہ گھر سے باہر آتی تھی تو وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی تھی، لیکن اس کو دیکھ لینا ہی انسان کے لیے کافی ہو جاتا تھا، مطلب انسان ڈر جاتا تھا، وہ اتنی خوفناک مخلوق تھی۔ اور ابھی بھی سنڈریلا بتاتی ہیں کہ وہ مخلوق ادھر موجود ہے، اور اس کا ادھر اسیب ہے، اس کا ادھر سایہ ہے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس۔ اکثر لوگ اس کو اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو تو اب صحیح کر دیا گیا، لیکن اس کے اوپر کھڑے ہوئے آج تک لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی تھی سنڈریلا کی، جو انہوں نے سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں لسنر آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سٹوری سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ کہانی کینیڈا کے ایک پولیس آفیسر کی ہے، جس کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ میں آج تک کبھی کسی چیز سے ڈرا نہیں ہوں، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا جس کے بعد میں بہت زیادہ ڈرنے لگا اور بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھنے لگا۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا۔ وہ آفیسر بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ اس طریقہ کا واقعہ پیش آیا کہ ایک دن ہم لوگوں کے باس کی کال آئی، اور اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک گھر ہے جہاں پہ مطلب کہ جس کو ہم منشیات کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ تم لوگوں کو جانا ہے، اور ان ڈرگس کو، وہ جو چیزیں ہیں وہاں سے لانی ہے، اور اس جگہ کو مکمل سیل کر دینا ہے، لیکن یہ کام تم لوگوں نے رات کے ٹائم کرنا ہے، جس ٹائم پر ان کرمنلز کو پتہ نہ لگے۔
جس پہ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ رات کے ٹائم ہی ادھر جائیں گے۔ وہ پولیس آفیسر اس نے اپنی باقی گاڑیوں کو بھیج دیا اور وہ خود ایک اکیلی گاڑی میں تھا۔ شدید سردی کا موسم تھا، تو وہ جیسے ہی جا رہا تھا تو اچانک سے اس کو لگا کہ اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، تو بائی چانس اس کو سامنے ایک پیٹرول پمپ نظر آیا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ پیٹرول پمپ تو بڑے عرصے سے بند ہے اور آج ادھر لائٹس چل رہی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ اس سائڈ پہ اس کا جانا زیادہ ہوتا نہیں تھا۔ تو وہ پولیس آفیسر جیسے ہی اس پیٹرول پمپ کے قریب گیا ہے تو اس کو اندر کچھ مطلب یوں محسوس ہوا کہ جیسے اندر کچھ لوگ ہیں۔ اس نے اندر اپنی گاڑی میں ہی اپنی گاڑی کے شیشے کو کھولا اور اس پیٹرول پمپ کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اندر کوئی ہے تو باہر آ جاؤ، لیکن اندر سے کوئی باہر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ پیٹرول پمپ کے اندر جو شیشے والا آفس بنا ہوا ہے اس آفس کے اندر کچھ سائے اس کو نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اترا اور اتر کر اس آفس کا اس نے ڈور اوپن کیا تو اس کو اندر ایک بڑی بھیانک رنگ کا ایک شخص نظر آیا جو کہ انتہائی خوفناک تھا، جس کا چہرہ آگ کی طرح جل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس شخص کو دیکھا، اس جن کو دیکھا، تو وہ پیچھے گر گیا اور گرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو وہ جو سارے پیٹرول پمپ کی لائٹس تھیں وہ بند ہو چکی تھیں اور ادھر اس کو جلتی ہوئی دو سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور وہ سایہ اس کو اس پیٹرول پمپ کے دروازے کے قریب آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے جیسے اپنی گاڑی کو چلایا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو سایہ ہے وہ اس کو مسلسل پیچھے سے دیکھ رہا ہے اور وہ سائے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس روڈ سے کبھی گزرا نہیں ہے۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جو انہوں نے میرے ساتھ UK سے شیئر کی، تو بہت شکریہ وقاص اپنی کہانی بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں لسنر آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر خرم نے، جو کہ لاہور میں رہتے ہیں۔ خرم کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میرا دوست اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کی جو فیملی تھی وہ بیک ادھر گاؤں میں رہتی تھی، لیکن اس کا جو کام تھا وہ میڈیسن کا کام کرتا تھا۔ وہ جو میڈیسن کا کام کرتا تھا اس سے ریلیٹڈ اس کی کچھ میڈیسنز جو کہ اس نے ایک روم میں رکھی ہوتی تھی۔ اس کے گھر میں 2 ہی روم تھے، جہاں پہ ایک روم میں اس نے میڈیسن رکھی ہوئی تھی اور دوسرے روم میں اس کی ایک چارپائی، ایک بستر تھا، بس اتنا سا اس کا سامان تھا اور وہ ہوٹل سے کھاتا تھا کھانا۔ ہمارا یہ دوست ہمارے ساتھ ہی لاہور میں رہتا تھا، لیکن جو اس کا گھر تھا وہ بڑی ویران جگہ پہ تھا۔ ایک دن میرا دوست بتاتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ وہ تہجد کی نماز کے لیے جیسے ہی اٹھا اور اٹھ کر وضو کے لیے گیا تو اس کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آج تک میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، یہ عورت میرے گھر میں کہاں سے آ گئی ہے اور اتنی آدھی رات کو یہ عورت کون ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس عورت کی طرف بڑھا، یعنی کہ ادھر ہی جا کر اس نے واش روم میں جانا تھا، تو جیسے ہی وہ آگے سے اس نے اس عورت کو بلایا کہ آپ کون ہیں، تو وہ عورت اس کی طرف پلٹی اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ جلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس عورت کو دیکھا، اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اس جگہ سے ہٹ کے اب جس جگہ پہ صحن میں وہ سویا ہوا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، وہاں پہ بھی ایک ٹیب لگی ہوئی تھی اور اس نے جلدی سے اس ٹیب پہ وضو کرنا شروع کر دیا اور اونچا اونچا کلمہ اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن وہ جو عورت تھی وہ مسلسل سامنے کھڑی ہوئی تھی اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اب اس نے جیسے ہی وضو کیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ میرا آخری دن ہے میری زندگی کا۔ میں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس ٹائم پہ میں بالکل اکیلا تھا۔ میں نے جا نماز بچھائی اور میں نے اونچی آواز میں نماز پڑھنی شروع کر دی تہجد کی۔ میرے جسم سے پسینے اس طرح گر رہے تھے جیسے میرے اوپر کسی نے پتہ نہیں 2 سے 3 پانی کی بالٹیاں پھینک دی ہوں۔ وہ عورت اپنی جگہ سٹل تھی اور اب اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، وہ جس پوزیشن میں پہلے کھڑی ہوئی تھی میری طرف کمر کر کے، وہ اسی پوزیشن میں ادھر کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے بلند آواز میں درود و سلام پڑھا تو میرے درود کی آواز سن کر وہ عورت اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ میں نے ابھی سلام پھیرا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں پیچھے سے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے جیسے کوئی چل رہا ہو۔
میں اس کی آہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ فجر کی اذانوں تک میں تہجد کے نفل پڑھتا گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں بلند آواز میں اللہ پاک کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ وہ عورت اب چلتے چلتے بالکل میرے سامنے آ گئی اور میں اپنی نماز کو پڑھ رہا تھا۔ میں نے جیسے سلام پھیرا تو میں نے اپنے ارد گرد آیت الکرسی کو 7 دفعہ پڑھ کے حصار کر لیا اور اللہ کو یاد کیا کہ آج میں تیرے حوالے ہوں، میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور میں پڑھا جا رہا تھا نماز۔ فجر کی اذانوں تک میں نفل پڑھتا رہا ہوں۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ یہ مخلوق کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ میں اٹھ کر اپنے کسی دوست کو فون بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کال کی اور میں نے نماز کو چھوڑا تو وہ چیز میرے پہ حاوی ہو جائے گی۔ میں درود و سلام پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کے نفل پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی فجر کی پہلی اذان اللہ اکبر کی ایک صدا اس عورت کے کانوں پہ اور میرے کانوں میں آئی تو وہ عورت ایک دھواں بن کر آسمان میں تحلیل ہو گئی۔ میں نے یہ پورا 3:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میری کیا حالت تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ خرم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے اس دوست نے اس جاب کو چھوڑ دیا اور وہ واپس اپنے گاؤں میں چلا گیا۔ ہم نے اس کو بہت منع کیا کہ تم اس طرح نہ کرو، تم اس گھر میں اپنے کسی اور دوست کے ساتھ رہ لو، لیکن اس شخص نے یہ کہا کہ میرے میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اکیلے رہ کر جاب کر سکوں۔ وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور اس نے ادھر جا کر کوئی چھوٹا سا کام وغیرہ کر لیا، لیکن وہ دوبارہ لاہور شہر میں کام کے غرض سے نہیں آیا۔ حالانکہ اس کی بہت اچھی پے تھی، لیکن اس میں ہمت ہی نہیں رہی تھی اس رات کے بعد، اور وہ آج تک میرا وہ دوست اس رات کو بھول نہیں سکا، اور وہ کہتا ہے کہ مرنے تک میں اس رات کو بھول نہیں سکتا جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ نہایت جلے منہ والی خوفناک عورت، وہ کہاں سے آئی کہاں سے نہیں آئی، اور وہ میرے اوپر مسلط ہونا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد میرے وہ دوست آج بھی مجھے ملتا ہے اور اکثر ہماری اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ تھا خرم کا، جنہوں نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لسنرز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں، اور سٹوری کو لائک بھی کرنا مت بھولا کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور میرا فیس بک لنک اور میرا انسٹاگرام لنک بھی ہوگا۔ آپ لوگ ان تینوں جگہوں پہ اپنی سٹوری کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے نیکی کے کام کریں، ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کہاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور اپنے والدین سے بہت محبت کریں، چاہے یہ آپ سے غصے میں بات کریں یا جیسے بھی، لیکن ان سے محبت کرنا مت چھوڑیں، کیونکہ جب یہ نعمت چلی جاتی ہے تو پھر انسان کو بہت قدر ہوتی ہے، اس لیے زندگی میں ان کی قدر کر لیں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور میں ایک اور بات آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو میرا فیس بک لنک ہے، میرا فیس بک آئی ڈی اور میرا نیم اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو میں نیلم ورک لکھا ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔